ایک عیسائی راہب کا مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے کہ مجھ سے بڑا توریت اور انجیل کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ عیسائی ایسا دعویٰ کر لیتے تھے، لیکن جب ان پر حقیقت عیاں ہو جاتی تھی نا تو اتنے باغیرت ضرور ہو جاتے تھے کہ مولا کے نام پہ کلمہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ، باغیرت، بے شک صحیح، واہ واہ واہ. باقی جو پھر سب کچھ جانتے ہوئے بھی مولا کی ولایت کا اعتراف نہ کرو، کلمہ نہ پڑھے، تو پھر باغیرت کے مقابلے میں جو ہوتا ہے وہ ممبر سے نہیں کہنا چاہتا، وہ مسلمان ہے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، صحیح. تو اس نے آگے کہا کہ مجھ سے تو بڑا، پہلے تو اس نے دعویٰ کر دیا توریت اور انجیل کا تو کوئی عالم ہی نہیں. ایک سوال امام نے کیا، مولا نے فرمایا اچھا پھر اتنا ہی بتا دے کہ حضرت مریم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام تو مریم ہے، حضرت مریم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ صحیح. اور پھر مولا نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کس روز، کس وقت، کس جگہ پیدا ہوئے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم. مولا نے کہا پھر کون سا دعویٰ علمیت ہے کہ عیسائی راہب ہے اور حضرت مریم کی والدہ کا نام پتہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ کا روز ولادت معلوم نہیں ہے. اور میں عرض کروں گا مولا یہ ایک عیسائی ہی پر کیا منحصر، آپ کے جد کے ماننے والے بھی بہت سے ہیں جنہیں آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ مرسل اعظم کس دن دنیا میں تشریف لائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، کہنے واہ واہ واہ، کیا کہنے. اور کس دن دنیا سے تشریف لے گئے. جی آج بھی 12 وفات لوگ مناتے ہیں. صحیح صحیح. عجب نہیں فرزند رسول یہی فرمائے کہ اسی لیے تو ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ امت کو معلوم ہو جائے کہ جو اپنے نبی کے بارے میں اتنا بے خبر ہو اسے تو امتی ہونے کا حق نہیں ہوتا، امت کا ذمہ دار اور نبی کا وارث ہونا تو بہت دور کی بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے. یہ کہہ کر مولا نے اسے فرمایا کہ یاد رکھ بی بی مریم، اب غور فرمائیے گا، سبحان اللہ، بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کا نام یونانی زبان میں مرثا ہے، سبحان اللہ، جس کا عربی میں ترجمہ وہیبہ بنتا ہے. اللہ سبحان یعنی اللہ، جسے تحفہ کی صورت میں عطا کیا گیا، جسے تحفہ دیا گیا. واہ. اور حضرت عیسیٰ کا حمل، مولا نے فرمایا، مولا نے پوچھا تھا نا کس دن، کس وقت، کس جگہ ولادت ہوئی، مولا نے فقط ولادت کا نہیں بتایا، حمل کا بھی بتایا. اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں. دیکھیں مولا کی قید خانے کے بارے میں بات ہوتی ہے، ان کے زندان کے بارے میں بات ہوتی ہے، ان کے علم کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے. جی. اور میں عرض کر چکا ہوں حدیث کتاب الکافی سے پورا چیپٹر ایک موجود ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمام اہل بیت علم میں، شجاعت میں، سخاوت میں سب مساوی ہیں. سبحان اللہ، سبحان جو اللہ. علم علی بن ابی طالب ممبر سلونی پر تھا وہی علم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، چاہے وہ زندان میں ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. بارث خطیب ممبر سلونی امام کاظم علیہ السلام، صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مولا نے سبحان اللہ کون یہ بتلا سکتا تھا، خدا کی قسم سوائے علی محمد. جی بے شک، بے شک، بے تب شک. حضرت عیسیٰ کا حمل جمعے کے دن ظہر کے وقت قرار پایا اللہ اکبر. جب جبرائیل امی حضرت مریم پر نازل ہوئے، مولا فرمایا، سبحان اللہ. اور انہیں روح عیسیٰ سے سرفراز فرمایا. مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے جمعے کو عید کا دن قرار دیا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ یہ قدرت پروردگار اور تخلیق پیغمبر کا دن ہے. سبحان اللہ. آیت اللہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہا ہے ان کی دنیا میں آمد ہے. جبکہ اس میں تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت اللہ ہیں، لیکن آیت اللہ العظمیٰ علی بن ابی طالب ہے. علی مولا، بے شک، بے شک، بے شک. سبحان اللہ. تو اس خاطر جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا، اس لیے کہ حضرت جبرائیل امی نے روح عیسیٰ عطا کی تھی حضرت مریم کو باذن پروردگار. شاید اسی خاطر ہے، غور فرمائیے گا، کہ جمعے کے دن حضرت حجت کی زیارت کی بھی تاکید ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. کاش میری بات پہنچ سکے. سبحان تاکہ اللہ. جمعے کے دن حضرت عیسیٰ کو بھی یاد رکھو، اور اس دن کو اس لیے بھی یاد رکھو کہ جو عیسیٰ کی امامت کروائیں گے وہ فاطمہ کا آخری فرزند
حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. بناؤ میں امام زمان علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی سبحان اللہ. اور پھر امام اسلام نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا حمل جمعے کے دن ہے اور ولادت ہے منگل کے دن. سبحان اللہ، اتنی دقیق. سبحان اللہ. فرمایا جب 4.5 گھنٹے دن چڑھ چکا تھا اور دریائے فرات کا کنارہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا، اور پروردگار نے ان کی برکت سے فرات میں بے حساب برکت عطا فرمائی. سبحان اللہ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم مبارک سے اللہ تعالیٰ نے فرات میں برکت عطا فرمائی، تو وہ جو فخر عیسیٰ فرات کے نزدیک سو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جب اس کا لہو مٹی میں شامل ہوا تو عام خاک نہ رہی، خاک شفا بن گئی. بے شک بے شک. اور پھر ولادت کے موقع پر آپ جانتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کسی سے بات نہیں کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب تمہارے خاندان میں کوئی بد کردار نہیں تھا تو تمہارے یہاں بغیر شوہر کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا. اللہ یہ امام علیہ السلام اس راہب کو پورا بتلا رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے سے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی. سبحان اور اللہ. جب راہب یہ سب سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا سبحان اللہ، کہتا اچھا یہ بتائیے کہ میری ماں کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا اچھا مجھے یہ بتا دیجئے میری ماں کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا نام سریانی میں ان کالا ہے جس کا عربی میں ترجمہ ملیہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ 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 واہ. اور اس نے تو خالی ماں کا نام پوچھا تھا، میرے مولانا نے کہا اور تیرے دادا کا نام عنفور ہے سبحان اور تیرے اللہ. باپ کا نام عبد المسیح ہے، حالانکہ اسے عبداللہ ہونا چاہیے تھا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ انسان اللہ کا بندہ ہوتا ہے، مسیح کا بندہ نہیں ہوتا. بے شک. اور اے راہب تیرے نانا کا نام جبرائیل ہے. ہائے ہائے. اللہ اکبر. ماں کا نام بتلایا، باپ کا نام، دادا کا نام، نانا کا نام. سبحان اللہ. تیرے نانا کا نام جبرائیل ہے جیسے عبد الرحمن ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ملائکہ کے نام میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو انسانوں جیسا نام رکھنا چاہیے، فرشتوں جیسا نہیں. یہ کہہ کر مولا نے فرمایا کہ کیا میں تیرے دادا کے قتل کا واقعہ بھی بیان کروں کہ شام والوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کر کے کیسے قتل کیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت ایمان کاظم علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ کے سبحان اللہ. یہ علم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو بہت کم مجالس میں بیان ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ آج تقریر اس پر رہے. بسم اللہ. کہ مولا نے کہا کہ کیا میں تیرے دادا کے قتل کا واقعہ بیان کروں کہ شام والوں نے کیسے گھر کا محاصرہ کر کے اسے قتل کیا تھا. اس نے کہا نہیں، فرزند رسول، اب یہ میں اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، فرزند رسول اس وقت تک تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن کہتا ہے کہ آپ صرف میرا نام بتا دیجئے بس. مولا نے کہا تیرا نام عبد الصلیب ہے، حالانکہ تیرا نام بھی عبداللہ ہونا چاہیے تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صلیب کا بندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انسان خدا کا بندہ ہوتا ہے، صلیب کا نہیں. بے شک. بس یہ سب سننا تھا کہ میں نے کہا نا کہ بس غیرت تو تھی اس میں. راہب نے بے ساختہ کہا فرزند رسول مجھے کلمہ پڑھوا لیجئے اور مومن بنا دیجئے کہ جس خاندان میں ایسے صاحبان علم و فضل ہو، اس سے بہتر مذہب کن کا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں. بے شک. اور کیا آپ نے یہاں بزور شمشیر اسلام نہیں پھیلا. واہ 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 واہ. اہل بیت کے خانوادے سے یہاں علم و اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. بے شک. اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ خدا کا نمائندہ علم و کردار کا حامل ہوتا ہے اور دنیا کا نمائندہ تیر و تلوار کا. سبحان اللہ. بے شک. اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہے کردار کے سائے میں کلمہ پڑھو یا تلوار کے سائے میں. سبحان اللہ. تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ چونکہ مولا نے کہا کہ عبد المسیح نام نہ رکھو، بعض مسلمانوں کا نام اور مومنین میں سے بھی بعض کا نام عبد الرسول ہوتا ہے یا اس طرح سے مشابہ نام، وہ نام جائز ہے. کیوں؟ عبد المسیح جائز نہیں لیکن عبد الرسول نام جائز ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول کو کسی نے خدا کا بیٹا نہیں کہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے؟
اس لیے یہاں اس نام سے شرک کا شائبہ نہیں پیدا ہوتا، وہاں عبد المسیح کہنے سے شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے. یہاں شرک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اسلام اور روشن ہو جاتا ہے. عبد کا مطلب ہے غلام، عبد الرسول یعنی ہم اس کے غلام ہیں جو حقیقتاً عبداللہ ہے. سبحان اللہ، سبحان جو حقیقتاً عبداللہ ہے بلکہ حقیقت میں محمد ابن عبداللہ ہے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک منٹ کے صلوات اور بھیج دیں. خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد وعلى محمد وعجل فرجه.